مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن صوفی بھی کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، سلفی بھی کہہ رہے ہیں، جو بندی بریلوی اہل حدیث شیعہ سب کہہ رہے ہیں کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور۔ ورنہ مجھے بتائیں، بخاری میں آیا کہ ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، وہ ٹھیک ہو گئی۔ کوئی ایک حدیث بتائے کہ صحابہ کرام جو جنگوں میں آنکھوں سے محروم ہوئے، کسی کے بازو کٹ گئے، کبھی وہ بازو کٹا ہوا قبر رسول پہ لے کے گیا کہ جوڑ دے، تو یہ مشورہ دیتے ہیں نا کہ لے جاؤ، اور اگر کسی کو شوق ہے تو آج کوئی توڑ کے لے جائے اور ٹھیک کروا کے بتائے، تو یہ بھی مانیں گے کہ بھائی ایکسٹرا پلیٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کو کہیں گے جی کعبے لے جاؤ، وہ کعبے والے کا تو دعویٰ ہی نہیں ہے، فوراً اللہ کو بیچ میں ڈالتے ہیں۔ ہمارا تو دعویٰ یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کو اس باپ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ بابے کچھ کر لیتے ہیں، اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں کر لیتا ہوں، وہ اپنے نبیوں کے ذریعے جب چاہتا تھا کروا لیتا تھا، اب اس نے یہ چیز بین کر دیا۔ زیادہ زیادہ دعا کی قبولیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جزید پلید کے دور میں کعبے کی بے حرمتی ہوتی ہوئے دیکھی ہے اور کوئی انٹروین نہیں کیا۔ وہ ابرا کے لیے ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر کو تباہ کیا تھا، کیونکہ عام الفیل والے سال کو یادگار بنانا تھا، نبی اسلام کی پیدائش کا سال تھا۔ اس کے بعد جزید پلید کے دور میں حجاج ابن یوسف جب گورنر تھا، اس کے دور میں عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا گیا، کعبہ شریف اس وقت بھی ڈیمیج ہوا، اور بخاری مسلم میں آتا ہے، یہ بھی مسلم شریف میں آیا ہے، جزید پلید کا بھی اور حجاج کا بھی، اور بخاری مسلم میں آیا قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، کوئی حفاظت نہیں ہوگی۔ ہاں دجال کے والے سے آیا کہ بس اتنی رپورٹ ہوئی ہے، تو اللہ کا کہیں دعویٰ نہیں ہے کہ میں حفاظت کروں گا، کہیں دعویٰ نہیں ہے۔ ورنہ اس وقت تو ان کے منہ کے اوپر تماچا ہے کہ کعبے کا امام جو ہے وہ نجدی ہے، ان کے نزدیک مسجد نبوی کا امام نجدی ہے، پچھلے 100 سال سے نجدی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بزرگیاں کہاں گئی؟ نگاہیں مارے نا، ان کو ڈیلیٹ کروائے وہاں سے، وہ تو امامت کروا رہے ہیں۔ تو یہ خود مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا۔ یہاں پہ کبھی ممبر رسول پہ بنو امیہ بھی قابض ہوگی، ممبر رسول کے اوپر آ کے کبھی بنو عباس بھی بیٹھ جائے گی، تو یہ اللہ نے کھلی چھٹی دی ہے۔ لیکن ان کا بزرگوں کے بارے میں دعویٰ ہے کہ وہ دنیا کا نظام چلاتے ہیں، کہتے ہیں تکلیف اللہ دیتا ہے، دور بزرگ کرتے ہیں۔ انہوں نے تو اللہ کو ڈون بنا کے پیش کیا ہے کہ وہ تکلیف دیتا ہے، حالانکہ وہ تکلیف دیتا ہے آزمائش کے لیے، دور بھی وہی کرتا ہے، کوئی نہیں دور کر سکتا۔ اگر دور کرتا ہوتا کوئی اللہ تعالیٰ کے معجزے کی اذن کے بغیر، دعاؤں کی قبولیت کے بغیر، تو اللہ کے انبیاء کے اوپر تکلیفیں نہ آتی، اللہ کے انبیاء کے اہل بیت کے اوپر تکلیفیں نہ آتی، نبی الاسلام کے اصحاب جو ہے وہ زہر کے ذریعے شہید نہ کیے جاتے، وہ تو نبی الاسلام نے زبان پہ بوٹی رکھی تو پتہ چلا، اس وقت کئی صاحب وہ گوشت کھا چکے تھے، بخاری مسلم میں آتا ہے جب یہودیاں نے آپ کو زہر دیا اور وہ شہید ہو گئے۔ تو اس کے مقابلے پہ ان کے پاس پتہ ہے آخری جواب کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے نا تکلیف کے ذریعے، اس طرح ہمارے جو بزرگ ہیں یہ بھی آزما رہے ہوتے ہیں، تو بس مسئلہ ختم ہو گیا۔ یہ تو ان کو منی گاڈ سمجھتے ہیں۔ ہم آپ کو اسی لیول پہ لانا چاہتے تھے کہ آپ ان کے لیے خدائی عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ قرآن و سنت میں کہاں ہے کہ اللہ جو ہے وہ خیر اور شر کے ذریعے تو آزماتا ہے، اللہ کی مخلوق بھی خیر اور شر کے ذریعے مخلوق کو آزماتی ہے، یہ تو کہیں نہیں آیا، یہ خود سے انہوں نے کی اڈاپٹ کی۔